آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسی عورت کا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو اپنے بچوں کے لیے ایک مرے ہوئے جانور کا گوشت کاٹ کر اپنے گھر لے آئی۔ اس کے بعد کیا ہوا، آج کی اس ویڈیو میں اسی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ حضرت ربیع بن سلیمان کہتے ہیں، میں اور میرے ساتھی حج کے لیے جا رہے تھے۔ جب ہم کوفہ پہنچے تو میں ضرورت کا کچھ سامان لینے کے لیے بازار چلا گیا۔ بازار سے تھوڑی آگے ایک ویران سی جگہ پر میں نے ایک جانور کو مرا ہوا دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک عورت اس کے پاس بیٹھی ہے اور وہ عورت چاقو سے اس جانور کا گوشت کاٹ کر اپنے جمیل میں ڈال رہی ہے۔ جب میں نے یہ دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے سوچا کہ اس عورت کو دیکھنا ہوگا کہ کہیں یہ عورت یہ گوشت لوگوں کو پکا کر تو نہیں کھلاتی ہے۔ اصل بات جاننے کے لیے میں اس عورت کے پیچھے خاموشی سے چلنے لگا۔ آخر وہ چلتے چلتے ایک مکان کے پاس رکی اور اس نے اپنے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ ایک خستہ حال لڑکی نے کھولا۔ عورت نے جمبیل اس کو دے کر کہا، اس کو پکا لو اور خدا کا شکر ادا کرو۔ حضرت ربیع بن سلیمان کہتے ہیں، میں نے غور کیا تو معلوم ہوا وہاں رہنے والے لوگ خستہ حال اور غریب ہیں۔ لڑکی نے وہ گوشت لیا اور اسے کاٹ کر آگ پر بھوننے لگی۔ یہ دیکھ کر حضرت ربیع کو بہت تکلیف ہوئی۔ انہوں نے باہر سے آواز لگائی، اے اللہ کی بندی، اللہ کے واسطے اس کو مت کھانا۔ اس نے پوچھا، تو کون ہے؟ انہوں نے کہا، میں ایک پردیسی ہوں۔ اس نے پوچھا، تم ہم سے کیا چاہتے ہو؟ 3 سال سے کوئی انسان ہمارا حال پوچھنے والا نہیں ہے، پھر تو کیا چاہتا ہے؟ آپ نے کہا، مجوسیوں کے ایک فرقے کے سوائے مردار کھانا کسی مذہب میں جائز نہیں۔ وہ کہنے لگی، ہم خاندان نبوت کے شریف سید ہیں، میری 4 بیٹیاں ہیں۔ ان کے باپ کی خواہش تھی کہ وہ ان کا نکاح اپنے ہی جیسے لوگوں میں کر دے، مگر ان کا انتقال ہو گیا۔ ہم جانتے ہیں ہم 4 دن کے فاقے سے ہیں۔ حضرت ربیع یہ سن کر بہت بے چین ہو گئے۔ وہ واپس آئے اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں نے اپنے حج کا ارادہ ملتوی کر دیا ہے، یعنی اب میں حج نہیں جاؤں گا، اور حج کا تمام سامان، چادریں اور احرام وغیرہ لیے، اور آپ کے پاس 600 درہم تھے وہ لیے، اور ان میں سے 100 درہم کا آٹا خریدا اور باقی 500 درہم آٹے میں چھپا کر اس عورت کے گھر پہنچا دیے۔ اس عورت نے ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا، اے ابن سلیمان، اللہ تمہارے پچھلے گناہ معاف فرما دے اور تجھے حج کا ثواب عطا کرے اور تجھے جنت میں جگہ عطا کرے اور ایسا بدلہ دے کہ تمہیں بھی ظاہر ہو جائے۔ حضرت ربیع بن سلیمان کہتے ہیں کہ حج کا قافلہ روانہ ہو گیا۔ حج پر نہ جانے کے دکھ اور صدمے سے میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ جب حج سے قافلہ واپس آیا اور میں قافلے سے ملا تو میں نے انہیں دعا دی کہ اللہ تمہارا حج قبول کرے۔ وہ لوگ یہ سن کر بہت حیران ہوئے۔ حضرت ربیع نے کہا، یہ اس آدمی کی دعا ہے جو حاضری کے لیے دروازے سے واپس آ گیا۔ وہ کہنے لگے، کیا تم انکار کرتے ہو کہ تم عرفات کے میدان میں ہمارے ساتھ نہیں تھے؟ تم نے ہمارے ساتھ طواف نہیں کیا ہے؟ حضرت ربیع یہ سن کر بہت حیران ہوئے اور سوچنے لگے کہ میں تو حج کے لیے گیا ہی نہیں، مگر ان لوگوں کے مطابق میں حج پر تھا۔ آپ ابھی یہی سوچ رہے تھے کہ اتنے میں ان کے قافلے کے ایک آدمی ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جب ہم باب جبرائیل سے آ رہے تھے تو آپ نے یہ تھیلی میرے پاس امانت رکھوائی تھی، جس کی مہر پر لکھا ہوا تھا، جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع کماتا ہے۔ آپ نے وہ تھیلی اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کے بعد آپ گھر آئے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے تسبیحات مکمل کی اور اسی سوچ بچار میں لیٹ گئے کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ یہ سوچتے سوچتے آپ کو نیند آ گئی اور خواب میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے ربیع، آخر ہم کتنے گواہ اس پر قائم کریں کہ تو نے حج کیا ہے، تو مانتا ہی نہیں۔ بات یہ ہے کہ جب تو نے اس عورت پر جو میری اولاد تھی اس پر خرچ کیا اور اپنے حج کا ارادہ ملتوی کیا تو اللہ نے اس کا بدلہ تجھے عطا فرمایا۔ اللہ نے ایک فرشتہ تیری صورت بنا کر اس کو حکم دیا کہ وہ قیامت تک ہر سال تیری طرف سے حج کیا کرے، اور دنیا میں تجھے یہ عوض دیا کہ 600 درہم کے بدلے 600 دینار عطا کیے۔ درہم چاندی کے ہوتے ہیں اور دینار سونے کے۔ ربیع کہتے ہیں کہ جب میں سو کر اٹھا تو میں نے اس تھیلی کو کھول کر دیکھا تو اس میں 100 دینار تھے۔